وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. السلام یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى فذروته قس مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور النور شافع یوم النشور دستگیر جہاں بندگزار زماں سید سربراہ حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور تکریم کے لائق حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبدالجبار باغی صاحب سیدہ شرف اور تمام عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کتنی خوبصورت اور کتنی حسین تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا حسن پاک اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ حسن اور خوبصورتی کسی چیز کی اگر بیان کی جائے تو اس سے پہلے اس کی پوری معرفت، اس کی پہچان، اس کی دیکھ بھال ضروری ہے. جب تک اس چیز کی پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو، اتنے تک اس کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے مبعوث فرمایا. دنیا میں جو آپ تشریف لائے یہ آپ کی ظاہری صورت تھی، آپ کا حقیقی حسن ظاہر نہیں ہوا. اگر حقیقی حسن ظاہر ہو جاتا تو پھر دنیا میں شاید کوئی باقی بھی نہ رہتا.
تو اس لیے آپ کا حقیقی حسن اور خوبصورتی میرے رب کے سوا کائنات میں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں ہم وہی کچھ بیان کر سکتے ہیں جو میرے آقا کے صحابہ نے وہاں سے دیکھا، سنا، آگے پہنچایا اور پھر ہم تک کو پہنچا، ہم انہی الفاظ کو انہی الفاظ کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سن کر ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے پیارے کا عاشق بنائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا آپ سن لیں، پھر آپ کو اچھی طرح معنی سمجھ آ جائے۔ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ المنورہ میں موجود ہے۔ جو لوگ حاضری دے کر آئے ہیں انہوں نے زیارت بھی کی ہوگی، جنہوں نے نہیں کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح پوری محفل کو مدینے لے جائے۔ آج کی وہ مسجد موجود ہے قبلتین، جس کے دو قبلے ہیں، اس کے لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں۔ اب دو قبلے کیوں ہیں؟ اس میں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور ظہر کی نماز تھی، اور اس وقت جو قبلہ تھا یعنی جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جاتا وہ بیت المقدس تھا۔ میرے آقا وہاں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے یہودی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کیسا مسلمانوں کا نبی ہے جس کا تو قبلہ ہی اپنا کوئی نہیں، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نماز کی حالت میں ہے، جب ان کی بات اور تانا سنا دل میں خیال آیا ہوں رب کا محبوب اور تانے مجھے یہودی مارے، تو نماز کی حالت ہی میں رب کی تجلی کی طرف سر اٹھایا، نماز کی حالت میں ایسے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ایک بار نہیں، تقلب کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹ کے دیکھنا۔ تو بار بار دیکھا، جب دیکھا تو چہرہ اتنا حسین تھا، رب نے یہ نہیں فرمایا جہاں آپ کا منہ مرضی آئے وہ پھیر لو قبلہ بنا لو، بلکہ رب نے پہلے اس چہرے کا حسن بیان فرمایا، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب آسمان کی طرف آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے میرے محبوب ہم نے ہی آپ کو بنایا لیکن اتنا خوبصورت بنایا جب آپ کا چہرہ اٹھتا ہے سارے جہان کا میں مالک ہو کر رب ہو کر تیرے چہرے کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ اور پھر علماء تشریف فرما ہے نرا یہ مضارع کا صیغہ ہے، زمانے کی تین قسمیں ہیں، زمانہ ماضی، حال، استقبال۔ جو زمانہ ماضی ہوتا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، زمانہ حال موجودہ، زمانہ استقبال آنے والا۔ تو جو مضارع ہوتا ہے اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال بھی ہوتا ہے، زمانہ استقبال بھی ہوتا ہے۔ تو رب نے مضارع کا صیغہ نرا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ ذکر فرما کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے، جس کا معنی یہی بنتا ہے نرا ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اب صرف نہیں کہ آپ نے ہماری طرف دیکھا تو صرف آپ کو اب ہی دیکھا، نانا فرمایا نرا آپ کے چہرے کو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کر آپ خود فیصلہ کریں کہ جس چہرے کو خود رب دیکھے وہ کتنا حسین ہو۔ دیکھیں رب کا بنایا ہوا گھر کعبۃ اللہ، اس کو جب دیکھیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ رب کا گھر ہے اور وہاں پہ رب کی تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اس کی زیارت کرتا ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور محبوب کا چہرہ وہ ہے جس پر رب خود اپنے رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے ایک بار نہیں کئی بار میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ تو پھر بتائیں اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر میرے آقا کے چہرے کا کتنا مقام ہوگا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ بتائیں حضور کیسے تھے؟ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے حسن و جمال کی زیارت کی، بتائیں تو صحیح کیسا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے رات کا وقت تھا،
اور چاند بھی 14 کا تھا. 14 کا رات چاند جو ہوتا ہے اس پر چوبن ہوتا ہے, جوانی ہوتی ہے, اس کی فل روشنائی ہوتی ہے. فرماتے رات کا وقت تھا, میں باہر نکلا تو چاند کو دیکھا بڑی روشنائی پھیلا رہا تھا. چاند کی روشنائی سے پوری رات جو ہے وہ جگمگا رہی تھی. اور ادھر میں نے کیا دیکھا, آمنہ کا لال بھی اپنا ایک سرخ رنگ کا جبہ پہن کر باہر تشریف لائے. اب میں دیکھنے پہ مجبور ہو گیا, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں, اور دل کی طرف فیصلہ کر رہا ہوں کہ خوبصورت کون ہے. حالانکہ دنیا میں اگر کوئی کسی کی خوبصورتی کی مثال دینا ہے تو کہتا ہے تو چاند جیسا ہے. یعنی دنیا والوں کی نظروں میں چاند بڑا خوبصورت ہے. صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میں نے دیکھا پھر سوچا, کبھی ادھر دیکھتا ہوں, کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں, اب فیصلہ نہیں کر رہا کہ خوبصورت کون ہے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد, سوچنے کے بعد میرے دل سے آواز آئی, کہا اے جابر وہ آسمانوں کا چاند ہے, ٹھیک ہے اس کی روشنائی ہے, بڑا خوبصورت ہے, لیکن میرے دل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آسمان کے چاند کے برابر ہزاروں چاند بھی اکٹھے ہو جائیں ہے ہی نہیں, اگر سب سے کوئی زیادہ حسین ہے تو وہ محبوب کی ذات ہے. اور اگلی بات بڑی باتیں فرماتے ہیں کہ صرف میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے حضور جیسا پہلے اور بعد میں نہیں دیکھا. فرماتے ہیں یقولو ناعتہ, آپ کا جو بھی صفت بیان کرنے والا ہوگا وہ یہی کہے گا, لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہتے ہیں جو بھی حضور کی تعریف کرے گا, جو بھی حضور کا حسن بیان کرے گا, وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ حضور جیسا میں نے نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھوں گا. حضور کے صحابی اور حضور کے نعت خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے لیے میرے آقا اپنا ممبر چھوڑ دیتے تھے, آپ خود نیچے تشریف فرما ہوتے, حضرت حسان کو فرماتے حسان میرے ممبر پہ بیٹھو اور میری تعریف لوگوں کو سناؤ. یہ شعر لکھا, میں نے کہا اے حسان تیرے بعد بھی لوگ آئیں گے قیامت تک, کوئی یہ کہہ دے اے حسان تیری آنکھ نے نہیں دیکھا نا, ہم نے تو دیکھا, پھر کیا بنے گا, میرا کلام تو پھر مکمل نہ ہوا. جب یہ شعر لکھا اس کے بعد اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے اے حسان تو نے کہا تھا میری آنکھ نے نہیں دیکھا, بعد میں کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نے دیکھا ہے جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہے, پھر کیا بنے گا. تو اگلے شعر کے اندر اس کا جواب دیا, کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمیل, آپ سے زیادہ حسین, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ جب آپ جیسا حسین, آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, کسی کی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے. پھر آگے کہا خلقت مبرئا من کل عیب. آج بہت بڑا اس امت کے اندر اختلاف بھی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو حضور کے نعوذ باللہ عیب اور نقص کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا, آپ جو ہے مرنے کے بعد نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے, قبر کے اندر زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, اس طرح کی باتیں. حضرت حسان کا ایک شعر اور پوری جماعت کے لیے کافی ہے. کہا خلقت مبرئا من کل عیب. کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. صحابی رسول سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اب اگر یہ کہا جائے وہ اللہ کے محبوب تو ہیں, آخری نبی تو ہیں, مگر ان کو علم غیب نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے. اب بعد والے جو لوگ آ رہے ہیں سیاسی جو سائنسدان ہیں ان کو علم غیب ہو گیا, جی ان کو ہو گیا اور نبی کو نہیں ہے. یہ کیسا عقیدہ. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے کہ نہیں بتاتے بھائی بیٹا ہے یا بیٹی. پیٹ میں چھپی ہوئی چیز یہ غیب ہے, پوشیدہ ہے, ظاہر نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا, اور جو اس امت کا نبی ہے اس کو پتہ کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اپنے محبوب کو سارے خاتوں کا علم عطا فرما دیا. یہ اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ آپ کو جانوا دیا. اب اس میں کیا رہ گیا,
تو لہذا صحابی رسول یہ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اور آگے بڑے کمال کا جملہ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ بولنے میں جملہ جو ہے نا بڑا نرم سا ہے، لیکن بہت بھاری ہے، معنی کے لحاظ سے بہت بھاری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے بتا میں تجھے بنانے والا ہوں کیسا بنا، تو کیا کہے گا؟ اللہ کو کیا کہے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کہا اے محبوب میں تجھے بنانے والا ہوں، بتا کیسا بناؤں؟ تو پھر اس کی زبان یہ کہتی ہے، محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی اے میرے مالک، میرے چہرے کو ایسا بنا کہ جب میرا چہرہ بن جائے تو تیرا قرآن بھی میرے چہرے کی قسمیں اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ میری زلفیں ایسی بنا جب بن جائے تیرا قرآن میری زلفوں کی قسمیں اٹھائے۔ واللیل اذا سجا، اے میرے مالک مجھے سینے کو بنانا ہے، بننے کے بعد ایسا ہو جائے تیرا قرآن تذکرہ کرے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میرے قدموں کو ایسے بنانا ہے جب مکہ کی سرزمین پہ لگے تیرا قرآن بن جائے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب میرے پورے جسم کو ایسے بنانا ہے یہ میرے جسم کی تعریفیں ہوتی رہیں، تیرا قرآن بنتا جائے۔ پورا قرآن محبوب کی تعریف میں اترا۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا، کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ آپ بھی عاشق رسول ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا دیدار ضرور کرتا ہے، چاہے وہ خواب بھی ہو یا ظاہراً ہو یا جس طرح بھی ہو، اس کی طرف ہوتی ہے۔ وہ زندگی میں اس طرح جی ہی نہیں سکتا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کرے۔ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک شعر آپ کا پڑھنے والا ہوں، اس کی وضاحت بھی ضرور عرض کروں گا، لیکن توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، میرا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کے علامہ صاحب جو ہے نا وہ ڈاکٹر بھی بن چکے، حکمت جانتے انہوں نے پہلے روٹی کھلا دی، بیان زیادہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی شفقت ہے، محبت ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں بھی خیال رکھنا ہے، ہر روز کی بنیاد پہ محفل ہے اور اتنی لمبی بھی نہ ہو تاکہ لوگ بدسن نہ ہوں۔ انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اندر ہی ختم کروں گا، محبت کے ساتھ بیٹھیے گا، جتنا ٹائم بھی بیٹھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا میں کون، آپ یہ دیکھیں الفاظ کس کے بارے میں نکل رہے ہیں، تعریف کس کی ہو رہی ہے، محفل کس کے نام پہ سجی ہے، پھر چس آئے گی۔ اب میرے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی، لیکن اس شعر کو کیسے دیکھنا ہے؟ آپ نے اس کو دیکھنا ہے موازنہ کر کے، موازنہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت ہیں یا ہمارے آقا زیادہ خوبصورت؟ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے، زلیخا بھی ہے زلیخا بھی ہے، دونوں طرح نام پڑھا جاتا ہے، وہ آپ پہ فدا ہو گئی، خوبصورت تھے، اللہ کے نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، فدا ہو گئی۔ تو عزیز مصر کی گھر والی تھی، محلے والے عورتوں نے کہا تو بادشاہ کی بیوی ہے، اتنے بڑے خاندان اور گھرانے کی عورت ہے اور تو ایک لڑکے کے پیچھے دیوانی ہو گئی۔ جب یہ باتیں کی اس نے کہا آپ مجھے تانے نہ مارو، میں آپ کو ایک دفعہ وہ حسن دکھاتی ہوں پھر بتانا کیسا تھا۔ اب محلے والی عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان بچھ گیا، بالا خانے پہ آپ تشریف فرماتے، دسترخوان بچھا، پھل رکھے گئے، چھٹیاں پکوائی گئی، یہ قرآن کا سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، سورہ یوسف، تو وہ رکھا گیا اور آپ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ تھوڑا سا باہر تشریف لائے، آپ باہر تشریف لائے اور عورتوں کو کہا جب میں ان کو بلا کے لاؤں تو پھر اوپر دیکھنا کیسا تھا، کیسا تھا بتانا۔ وہ جب آئے سامنے ہوئے، عورتوں نے سر اٹھایا اور ہاتھ میں کیا تھی؟ چھڑیاں، اور دوسرے ہاتھ میں فروٹ، کاٹتا تھا کس کو؟ فروٹ کو۔ جب حسن یوسف کو دیکھا وہ خود بھی دیوانی ہو گئی، فروٹ کو کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ دی۔
اور جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کیا جملے کہے اللہ نے وہ بھی قرآن میں درج کیا. جو انہوں نے جملے بولے وہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھے. کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. انہوں نے کہا یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. اس نے یوسف کو جب دیکھا کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. اور پھر حسن میں اتنی گم ہو گئی ان کو پتہ بھی نہ چلا، انگلیاں کٹ گئی، درد بھی محسوس نہ ہوا، فرعون کی جگہ انگلیاں کٹ گئی. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اس منظر کو لے کر شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. لیکن آگے حضور کے حسن کے بارے میں کیا کہا؟ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں بردانے آپ. اب ان دو شعروں کا ذرا موازنہ کریں، ان کو ایک مقابلے کے اندر رکھیں. ایک ایک جملے کو مقابلے میں رکھیں، پتہ چل جائے گا کون کتنا حسین تھا. ادھر کیا فرمایا؟ حسن یوسف. ادھر کیا کہا؟ تیرے نام. فرق واضح ہو گیا. یعنی ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بذات خود حسن موجود تھا اور ادھر حضور کا نام ہے، حسن نہیں ہے. حسن یوسف پہ کٹی تیرے نام پہ. ادھر ہے کٹی، ماضی ہے کٹی، بس ایک دفعہ کٹی بعد میں نہیں کٹی. اور ادھر کیا ہے؟ کٹاتے ہیں، گزارے ہیں. گزارے کا معنی ہے کیا مطلب؟ حضور کے دور میں بھی کٹتے رہے سر اور قیامت تک حضور کے نام پہ سر کٹتے رہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب دیکھیں ادھر کیا ہے؟ انگلیاں اور ادھر کیا ہے؟ سر. کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے؟ حسن یوسف پہ انگلیاں کٹی، ادھر حسن مصطفیٰ نہیں، نام مصطفیٰ پہ انگلیاں نہیں، سر کٹی نہیں، کٹتے ہیں، کٹتے رہیں گے قیامت تک. اور آگے کیا فرمایا؟ مصر میں. ادھر کیا ہے؟ عرب. یہ بھی فرق ہوتا ہے، جس علاقے کی مٹی سخت ہو وہاں کے لوگ بھی سخت ہوتے ہیں، جس علاقے کی مٹی نرم ہو لوگ بھی نرم ہوتے ہیں. اب جو عرب کا علاقہ ہے مٹی اس کی سخت ہے، لوگ بڑے سخت ہیں، مگر مصر کی مٹی نرم ہے، ادھر کے لوگ بھی نرم ہیں. وہ تو حسن یوسف میں اس لیے گم ہو گئے کہ نرم تھے. اب حضور کے حسن میں عرب والے اتنے جلدی گم نہیں ہوئے، بڑے سخت تھے، لیکن حسن اتنا تیز تھا ان سخت لوگوں کو بھی نرم کر دیا اور حضور کے نام پہ انگلی نہیں سر کٹاتے. اب اس شعر کو پڑھے اور مزہ بھی آئے گا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. اور ایک چیز رہ گئی، ادھر ہیں عورتیں ادھر ہیں مرد. جی ادھر عورتیں ہیں، زنا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی عورتیں ہوتی ہیں، اور ادھر کون ہے؟ مردان عرب، یعنی عرب کے مرد. عورت اور مرد میں دن رات کا فرق ہوتا ہے. عورت کو اگر بہلائے تو 1 منٹ میں بہل جاتی ہے، مرد کو اتنا جلدی جو ہے وہ قابو میں نہیں آتا، وہ سمجھدار ہوتا ہے. اب ادھر عورتیں تھی، حسن یوسف کو دیکھا فوراً انگلیاں کاٹ دی. ادھر مرد تھے، سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، جب میرے آقا کے چہرے کو دیکھا فدا ہو گئے. صرف انگلیاں نہیں اپنے سر کو بھی کٹاتے. یہودیوں کے عالم اس وقت تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے یہودیوں کو جمع کیا. یہودیوں نے کہا آپ جائیں مسلمانوں کے نبی کے پاس، علم سے بحث مباحثہ کریں، ہمارے قابو میں تو نہیں آتے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے، شاید آپ کی بات میں آ جائیں اور ہمیں رسوائی نہ ہو. کہا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ذہن کے اندر سوالوں کی ایک بہت لمبی فہرست تیار کی کہ حضور کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا. جب اپنے ذہن کے اندر سوالوں کی فہرست تیار کر لی، اب حضور کی بارگاہ میں آنے لگے. جب آئے سامنے سے دیکھا حضور تشریف فرما تھے. جب دیکھا تو دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں آئے اور آتے ہی یہ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دو. فوراً یہ کہا. میرے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ جو لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا، میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ تیرے ذہن میں تو بہت سارے سوال تھے، وہ کدھر ہیں؟ سوال تو نہیں کرنے تھے، وہ نہیں کیے. آگے وہ کیا عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال باقی میرے ذہن میں تھے، لیکن آپ کے چہرے کی کتاب کو جب میری نگاہ نے پڑھا میرے ذہن سے سارے سوال بھی ختم ہو گئے اور آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا میں مسلمان ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے۔ اس لیے جو لوگ آقا کریم علیہ السلام کے حسن کو پڑھ لیتے ہیں پھر دنیا کے حسینوں کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی، وہ حضور کے عاشق بن جاتے ہیں، وہ حضور کے نام پہ اپنی جان بھی فدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی صحابی تھا؟ حضور کو دیکھا تھا؟ حضور کا زمانہ پایا تھا؟ کیسے حضور کے نام پہ جان دے دی؟ یہی وجہ ہے آپ کا نام بھی اتنا حسین ہے جو دل کے کانوں سے سنتا ہے پھر اپنی جان بھی فدا کر دیتا ہے۔ جب آپ کو تختہ دار کی طرف لے کر جانے لگے، پیچھے سے پوری فیملی کھڑی تھی، جب جانے لگے آخری بات تھی تو باپ نے آواز دی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بھائی نے آواز دی نہیں دیکھا، والدہ نے آواز دی نہیں دیکھا، بیوی نے آواز دی نہیں دیکھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہا اس کو کہیں شاید مڑ کے دیکھ لے، آپ نے اس کے کہنے پر بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے عاشقوں نے کہا اس لیے نہیں دیکھا کہ محبوب کے نام پہ جان قربان کرنی تھی اور حضور اتنے حسین تھے، آپ کے نام پر جان قربان کرنے میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھتا تو دنیا والوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا، ارے تم تو کہتے ہو عاشق وہ ہوتا ہے جو دنیا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے نام پہ جان دے دیتا ہے، لیکن یہ تو جان دیتے وقت پیچھے دیکھتے رہے۔ کہا اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہا حضور کا حسن پہلے ہے، رشتہ داروں کی محبت بعد میں ہے۔ حضور کا نام اتنا حسین ہے، جو دل سے سن لیتا ہے وہ نام پہ بھی فدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے، اسی میرے آقا کی ذات پہ نازل کیا ہوا قرآن، اس سے محبت کرتے ہیں اور صاحب قرآن کے نقش ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہے کوئی بات کرنے والی؟ یہ قرآن کہاں سے ملا؟ حضور کی ذات سے، بلکہ رحمان کہاں سے ملا؟ حضور کی ذات سے۔ توحیدی بھی ہیں، قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، تلاوتیں بڑی لمبی لمبی خوبصورت آوازیں، مگر حضور کی جب بات کی جائے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے۔ جی ابلیس ایک نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ابلیس بھی ہے، اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ جب ان کا باپ ناراض ہو تو اولاد کیسے ناراض نہیں ہوگی؟ یہ سچی بات ہے، ورنہ یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ چلو بیٹی کے کہنے پر ہم نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے یہودیوں کا رواج موجود ہے کسی علاقے میں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اور وہاں آپ خانہ کعبہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ خانہ کعبہ کے اوپر ایک دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 صرف اس کا دیدار کرنے والوں کے لیے۔ اتنا پیسہ لگایا، سفر کیا، گھر والوں سے جدا ہوئے اور وہاں جا کر کیا کیا؟ رب کی رحمتیں لوٹی، اور رب جب خود اپنی رحمت گھر میں بھیج دے پھر ناراض ہو جاتا۔ جی یہ کیسا عقیدہ؟ رب نے خود رحمت تیرے گھر میں بھیج دی، نہ تیرا پیسہ لگا، نہ سفر کیا، نہ تو نے جدائی کاٹی، کچھ بھی نہ ہوا، رب نے رحمت تیری گود میں ڈال دی، پھر پریشان ہو گیا اور خود پیسہ لگا کر ادھر رب کی رحمت لینے جانا۔ سبحان بات یہ عرض کر رہا، جب بیٹا پیدا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ اچھا آپ یہ بتائیں، اس بیٹے کی خوشی کے وقت آپ کبھی اپنے مفتی صاحب کے پاس گئے، بھائی بیٹے کی پیدائش پر خوشی منانا جائز ہے کہ ناجائز؟ کوئی بندہ بتا دے جس نے یہ مسئلہ پوچھا، حالانکہ پوچھنے والا تو ہے جی۔ خوشی جو منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ جی بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی جائے دلیل کی ضرورت نہیں، اور جس وجہ سے تجھے بیٹا ملا ہے، جس ذات کے صدقے سے تجھے بیٹا ملا ہے، پھر جب ان کی آمد کا مہینہ ہو تو پھر دلیلیں چاہیے جی، پھر دلیل چاہیے۔ حضور کے میلاد کی خوشی منانا یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا میاں ہمیں تو اپنے نبی کی آمد پر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی خوشی کے صدقے بخش بھی جائیں گے. اگر تمہیں خوشی نہیں تو کوئی بات نہیں. ابو لہب تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، مصطفیٰ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو لہب آپ کا چچا تھا اور پکا کافر تھا جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کی مذمت میں رب کے قرآن کی پوری سورت اتری. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ اس کی برائی میں، اس کی مذمت میں پوری سورت اتری. اس نے کیا کیا؟ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی لونڈی آئی خوشخبری دینے کے لیے، اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا. اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اس لونڈی کو کہا جا تو آزاد. مجھے بھتیجے کی پیدائش پر کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی، لہذا اس خوشی کے اندر تو آزاد. آج کی بات تو آزاد ہے. علماء تشریف فرمائے مرنے کے بعد پکا کافر تھا، جب قبر میں گیا گھر والوں کو خواب میں ملا. گھر والوں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی سے بڑی تو نے دشمنی کی ہے، کیا ملا؟ کہا میں بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کی رات آتی ہے. کب جی؟ پیر کی رات، یعنی پیر یہ جس دن آپ پیدا ہوئے وہ رات آتی ہے تو میری انگلی سے کوئی میٹھی چیز نکلتی ہے جس کو میں چوستا ہوں تو میرا عذاب کم ہو جاتا ہے. اب اگر اس بات کو دیکھا جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کافر تھا، پکا کافر تھا، جس کی برائی رب نے قرآن میں بیان کی ہے، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، انگلی کا اشارہ کیا. رب نے اس کو بھی محروم نہ رکھا، یعنی اس کو بخشا تو نہیں مگر عذاب میں کمی کر دی ہے. ارے تو مسلمان بھی ہے، نبی کا امتی بھی ہے، نبی سے محبت کرنے والا بھی ہے. تو کوئی بڑا سمجھ کر نہیں، اپنا بھائی سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنا نبی اور امام الانبیاء سمجھ کر میرے آقا کی میلاد کی خوشی مناتا ہے. بتا میرا رب تمہیں محروم چھوڑے گا؟ اس لیے میں نے کہا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی خوشی کے صدقے بچنے بھی جائیں. تو اس لیے یہ محفلیں ضائع نہیں ہیں. جو بھی آپ کا ذہن بدلتا ہے اس کو کہیں میاں تیرا اپنا نصیب ہمارا اپنا نصیب، جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو تیری قسمت ہے وہ تجھے مبارک. میرے آقا کا حسن کتنا تھا. یہ جو کائنات میں روشنیاں، چاہے وہ سورج کی ہو چاہے وہ چاند کی روشنی ہو، یہ ان کو حسن کہاں سے ملا؟ جب چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا حسین. سورج کی جب روشنی ہوتی ہے بڑا حسین ہے، پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے. ان کو حسن کہاں سے ملا ہے؟ میرے آقا کے چہرے کے خیرات سے حسن ملا. یہ بھی میرے آقا کا حسن کا ایک نظارہ تمہیں نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آج دیکھ لیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا. آپ گلی بازار کوچوں مسجدوں گھروں کو دیکھیں، یہ لائٹنگ، یہ روشنائیاں، یہ پرسکون ماحول، یہ خوشیاں، یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ یہی بتا رہی ہے اللہ کا محبوب اتنا حسین تھا، جب دنیا میں آیا تو ان کا حسن ختم نہیں ہوا، اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا. یہ بھی میرے آقا کے حسن کی کیا ہے؟ خیرات ہے، بانٹی جا رہی ہے، قسمت والوں کو مل رہی ہے، اور جو بد قسمت ہے وہ اس سے محروم ہے. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے آپ کی مثال ہے. اور کیوں حسین نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ محبوب خدا. آپ کون ہیں؟ محبوب خدا. دیکھیں جو جس کا محبوب ہوتا ہے تو اس کا محب، اس کا چاہنے والا، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب پوری کائنات کے اندر خوبصورت. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے میرا محبوب اتنا خوبصورت ہو، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. لیکن اس کے بس میں چونکہ نہیں ہوتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا. اللہ نے حسن دینا ہوتا ہے ہر کسی کو، اب اس کے بس میں نہیں ہے لیکن تمنا تو ہے. اب میرے مالک وہ تو خالق ہے، ہر کسی کو پیدا کرنے والا ہے، تمام طاقتیں اس کے پاس ہیں، پوری کائنات کو اسی نے بنایا ہے.
ہے, جس کو جتنا حسین بنایا اسی نے بنایا ہے. اب رب نے جب اپنے محبوب کو بنایا ہوگا تو رب کیا چاہتا ہوگا؟ جی رب کیا چاہتا ہوگا؟ رب یہی چاہتا تھا یہ مجھ رب کا محبوب ہے, اتنا حسین ہو کہ کائنات نے ان کی مثال بھی نہ ہو سکتی. اس لیے رب نے اپنے محبوب کو بڑا حسین بنایا. اب آخر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے, اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہوتا ہے, اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے تاکہ وہ مشکل وقت میں کام آئے. یا وہ شہرت یافتہ ہوتا ہے, اس سے محبت کی جاتی ہے تاکہ اس کے واسطے سے میرا کام ہو جائے. تو اگر یہ محبت کے تقاضے ہیں, وہ خوبصورت بھی ہو, وہ مالدار بھی ہو, وہ شہرت یافتہ بھی ہو, اگر حسن کا محبت کا یہی تقاضا ہے تو پھر آؤ حضور کی طرف. حضور جیسا کوئی حسین نہیں. پھر آپ دنیا والوں سے محبت کر کے کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا سے محبت کریں تاکہ اس محبت کے سلے میں تمہیں جنت عطا کی جائے. اور دوسری بات کہ مالدار بھی ہو, اور میرے آقا آپ سے امیر زیادہ کون ہو سکتا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا انما القاسم واللہ یعطی, فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہوں. حضور سے امیر بن کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ جس کو دینے والا رب ہو, تقسیم کرنے والا محبوب ہو. اب میرا خزانہ ہو, مثال کے طور پر فیکٹریاں ہوں, ملیں ہوں, وقتی طور پر ہوگا, لیکن جب کام ڈاؤن ہو جائے تو پھر مال و دولت ختم. پیچھے سے جو آ رہا تھا وہ بند ہو گیا, آگے تقسیم ہونا بھی بند ہو گیا. اب یہ دیکھیں محبوب کیا فرماتے ہیں, فرمایا میں رب کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں, رب عطا فرمانے والا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, رب کے خزانوں میں کمی آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. جب رب کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی, محبوب کے دینے میں بھی کمی نہیں آ سکتی. اس لیے جو بھی مانگنا ہے میرے آقا سے مانگنا ہے. یہ ہم رب سمجھ کر نہیں مانگتے, بلکہ ہم رب کا محبوب سمجھ کر مانگتے ہیں. جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے محب سے لے کر دے سکتا ہے. محبت جو ہوتی ہے, اس لیے یہ رب کے محبوب تھے, اس لیے رب نے پوری کائنات کے اندر سب سے حسن زیادہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا. شاعر نے کیا خوب کہا, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. میرے آقا کا حسن ویسے اتنا ہے جس کو بیان کرنے کے لیے نا کافی ٹائم چاہیے, لیکن میں نے شروع میں کیا کیا, اپنے ٹائم کے اندر ہی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اب بالکل ٹائم قریب رہ گیا ہے. آخری بات سنیں, اس کے بعد اجازت. آپ کا کریم علیہ السلام ایک کتاب میں یہ واقعہ درج ہے. آپ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے, تو سفر سے واپس آنے لگے تو کہیں پر کوئی خیمہ لگا ہوا تھا, وہاں پر لوگ رہ رہے اور ان کے جو ہے اونٹ وغیرہ چل رہے تھے. میرے آقا نے جب دیکھا تو میرے آقا کو ایک اونٹ پسند آ گیا. میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ بیچنا نہیں؟ ان سے فرمایا. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا, میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر کہا ہاں بیچنا. حالانکہ جو سفر پہ جا رہا ہو وہ بیچنے کی غرض سے نہیں, وہ اپنے کام سے جا رہا ہو. بیچنے والا منڈی میں جاتا ہے, انہوں نے تو پڑاؤ کیا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا بیچنا ہے, بیچنا تھا یا نہ بیچنا تھا؟ حسن مصطفیٰ دیکھ کر ہاں جی بیچنا. اچھا اب ہوا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا قیمت طے کرو. قیمت طے ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا میں کوئی لینے کی غرض سے نہیں آیا تھا, مجھے تو پسند آ گیا, میں نے اس لیے لے لیا. اب میرے پاس پیسے نہیں, میں گھر جا کر تمہارے پیسے بھیج دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب میرے آقا نے اونٹ کو پکڑا اور لے گئے. جب چلے گئے, جس بندے کا اونٹ تھا اس کے آس پاس جو دوست تھے انہوں نے کہا بھائی تو نے اچھا کام کیا, ایک تو نے ادھار سودا بیچا اور دوسرا تو نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا, کیا نام تھا, کیسے پیسے وصول کرے گا. عجیب بندہ ہے تو. نقد سودا ہوتا ہے اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, لیکن جو ادھار ہوتا ہے اس میں پوچھنا لازمی ہوتا ہے. تو نے نام ہی نہیں پوچھا,
ادھار سودا کیا اور قیمت طے کر کے تو نے کہا چلو لے جاؤ، کیا بنے گا؟ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اس خیمے کے اندر اس مالک کی بیوی بیٹھی تھی، خیمے کے اندر سے اس نے آواز لگائی، اس نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو۔ بیوی نے کیا کہا؟ زیادہ چیمہ کو یہ نہ کرو۔ کہا زیادہ باتیں نہ کرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اگر وہ شخص جو اونٹ لے گیا تمہارے اونٹ کی اگر قیمت نہیں دے گا تو قیمت میں ادا کروں۔ انہوں نے کہا عجیب بات کر دی تو نے، تو ہمارے گھر کی ہے، ہمارے گھر کے رہنے والی ہے، تو کیسے اس کو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن خیمے کی اور سے دیکھ رہی تھی، چہرہ اتنا حسین تھا، کہا یہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں یقین سے کہتی ہوں جو اس نے بات کی ہے وہ ضرور پوری کرے گا۔ ابھی تک یہ باتیں کر رہے تھے، میرے آقا کے غلام تشریف لائے، ان کے لیے کھجوریں بھی لے آئے اور قیمت بھی لے آئے۔ کہا کہ میرے آقا نے بھیجا ہے، ان کی طرف سے یہ تحفہ کھجوریں لے لے اور یہ ان کی قیمت بھی لے۔ جب انہوں نے یہ اخلاق دیکھا، کہا قیمت ہم بعد میں وصول کریں گے، پہلے ہمیں اس آقا کے ڈیرے پر لے جاؤ اور اپنے آقا کا غلام بنا۔ محبوب اتنا حسین ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حسن عطا فرمایا۔ آخر میں سرائکی ہماری زبان ہے، تو سرائکی کا ایک شاعر بڑا خوبصورت کلام لکھتا ہے، وہ کہتا ہے لکھ مومن حسن تے شہزادے۔ سرائکی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لکھ مومن حسن تے شہزادے، سائیں دے نال نیری سان کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لکھ مومن حسن تے شہزادے، سائیں دے نال نیری سان کر سکتے، جیدہ چند آسمانی کھیلنا ہوئے کوئی بار نہیں سا کر سکتے، جیدی ظلف تے پیچ تو پیچ ہوئے کوئی بار نہیں سا کر سکتے، با آزاد مقدر سادیہ دے کوئی بھائی بار نہیں سا کر سکتے۔